जैसा कि आज आपने देखा कि डस्का के चुरंगी में चोरनी ने उस चुरंगी को सजाया और चोरों की रानी आज जिस तरह अपनी कारस्तानियों की वजह से अपनी जीटी रोड की पार्टी को आज उसने सड़क के एक तरफ तक महदूद कर दिया। सेंट्रल पंजाब जीत कर पूरे पंजाब के काबज होने के सियासी किले के दावेदारों ने सुबह से लेके रात तक लाहौर से लेके डस्के की आखिरी गली और मोहल्ले तक अवाम को अपीलें कर कर के जगह जगह ठोकरें खा खा के आखिरकार जो कट किया। मीडिया की आंख गवाह है कि सड़क पे होने वाला जो जलसा था, सड़क की एक साइड और सड़क की दूसरी तरफ कैमरे की आंख ने यकीनन फोकस किया होगा। और जो आज सियालकोटी ठग के साथ इजहार यकजहती किया, जो आहें और सिसकियां उसकी हमायत में बुलंद की, वो इस कासी करती हैं कि ये ना सिर्फ सियासत, मरूसियत और सियासी विरासत में हिस्सेदार हैं, बल्कि करप्शन के गठजोड़ में भी इनकी आपस में कदीम हिस्सेदारी है। सियालकोटी ठग से इजहार मोहब्बत करते हुए ये मुहावरा जो है वो सच साबित हो गया कि ठगां दे ठग परौने हुंदे ने, और आज ठगों के तरफ ठग ही परौने बन के आए थे। आज जिस तरह वारिस शाह का नाम लेके जो शेर पढ़े, वारिस शाह साहब की भी रूह कांप उठी होगी, क्योंकि ये वो शेर थे जो इंडियन शायरा अमृता प्रीतम ने वारिस शाह के लिए कहे थे। तो इस मौके पे वारिस शाह ने जो इनके लिए कहा था, मैं मीडिया से वो शेयर करना चाहूंगी। झूठ दा सौदा टावा टावा, क्योंकि इन ठगों के लिए कहा था कि झूठ दा सौदा हाथों हाथ, सच दा गाहक टावा टावा। यानी जो झूठ है, जो मेरे सुनने वाले पंजाबी शायद ना समझ सकें, उनके लिए कि जो झूठ है वो हथों हाथ विकदा है, और जो सच है उसका जो गाहक है वो टावा टावा है। वो कम लोग हैं जो सच के साथ खड़े होते हैं, और झूठ बोलने वाले जो मदारी थे, उन्होंने नस्ल दर नस्ल इस मुल्क को झूठ की सियासत के तहत यरगमाल बनाया, और वारिस शाह को भी नहीं बख्शा उस झूठ की सियासत में, उसे भी आज घसीटा है। तो लिहाजा झूठ दा सौदा हथों हथ, सच दा गाहक टावा टावा। जिन्हें इन्हां दे दावे ने उन्हां दे नाल जुड़िया एक फिक्रा मैं और कहना चाहांगी, क्योंकि जिन्नियां शक्लां अज स्टेज ते तुसीं देख रहे सो, ये सारी शक्लें
वारिस शाह ने इनके लिए ये कहा था कि शक्लों सारे बंदे लगदे विचू बंदा टावा टावा, क्योंकि आपने सारी सेंट्रल पंजाब, लाहौर और पंजाब की क़यादत को इकट्ठा करके स्टेज पे जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की, पंजाब के अंदर खड़े होके तमाम हदें फलांग के जिस तरह लसानियत को हवा दी और पंजाब के हमारे उन गयूर बहन भाइयों को ये बावर करवाया कि जाग पंजाबी जाग के बाद एक दफ़ा फिर बाप के नक्शे कदम पे चलते बेटी ने लसानियत का जो जहर है वो एक दफ़ा फिर एक सीट की खातर पंजाब के अवाम के रगों में घोलने की जो साजिश की है, ये कोई नया अमल नहीं है। इससे पहले भी ये ख़ानदान इसी तरह के हथकंडे और वतीरे इस्तेमाल करता रहा है। जो इन्होंने आज एक और ज़ारे शाह ख़ानदान से अपनी ताल्लुक़दारी और अपनी दिली मोहब्बतों का इजहार किया, तो मोहतरमा मनशियात फरोश और कब्ज़ा फरोशों से आपका और आपके ख़ानदानों का अज़ली और अब्दी ताल्लुक़दारी कोई जुटला नहीं सकता, क्योंकि ये अज़ली और अब्दी ताल्लुक़दारी ही आज तक उस गठजोड़ को आगे चला रही है। जिस तरह से आपने ये कहा कि जनाब ये इलेक्शन नहीं, ये जंग है, बिल्कुल ठीक कहा। ये जंग है करप्शन के हामियों और करप्शन के मुखालफिन के दरमियान, क्योंकि ये डस्के के अंदर होने वाला इलेक्शन जो है वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि जो नोट को इज्जत दो की आड़ में वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे हैं, उनकी हकीकी सोच सेनेट के इंतखाबात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वोट को इज्जत दो के लिए जब ओपन बैलेटिंग की बात की है, तो ये मदारीगर जो हैं इन्होंने उसकी मुखालफत की है, क्योंकि मरियम बीबी करप्शन की रानी होते हुए उनकी याददाश्त के लिए ये कहना चाहती हूँ कि आपके ख़ानदान का जो माजी है वो अगर आप पीछे देखेंगी तो वो नोट की सियासत है जो छांगा मांगा से जुड़ी है। अगर आप हाल में देखेंगी तो वो आपकी माशाल्लाह से नीयत क्या वो खोट है, जो आपको आज पीडीएम की शक्ल में अपने स्टेज पे हर सियासी यतीम को खड़ा करना पड़ा और उन सब अफराद को जिनके हवाले से पिछले ही इलेक्शन में इसी डस्के में खड़े होके आपकी जमात जो उनके लिए अलकाबात देती रही। और अगर आप आगे देखती हैं, मुस्तकबिल की तरफ देखेंगी, तो फिर आगे आपकी सियासी मौत है, क्योंकि आपको भी पता है आज आपके चेहरे की घबराहट, मायूसी ये बता रही थी कि आपकी जमात एक सड़क तक सुकड़ चुकी है और आपका बयानिया सिर्फ चंद उन करप्शन के हिस्सेदारों तक महदूद हो गया। और जिस तरह से आपने आज
اپنے والد محترم کو یاد کیا تو ہمیں آپ کی مایوسی کا اندازہ ہے، کیونکہ آج ان کے پاسپورٹ کا آخری دن ہے، اور آپ نے اپنے چچا کو یاد کیا تو کیسے بھول سکتے ہیں پنجاب کے عوام اس چچا کو جو 1200 ارب کا اس صوبے کو مقروض کر کے گیا؟ کیسے بھول سکتے ہیں اس چچا کو جس نے اپنی رنگ بازی اور شو بازی کی خاطر اس صوبے کے اندر ایسے منصوبے شروع کیے جس میں اورنج ٹرین جیسا منصوبہ، جس کے ابھی پچھلے دنوں 35 کروڑ کا صرف بجلی کا بل آیا اور 24 لاکھ کی ان 3 ماہ کی آمدن ہے، 4% پہ آپ نے ٹیکس وہ جو آپ کا قرضہ ہے اس کو واپس کرنا ہے، اور یہ پاکستان کے عوام کی جیبوں سے یہ سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اسی طرح کی اور بے شمار ایسی داستانیں ہیں جو صرف اور صرف شوقیہ کرپشن اور کک بیکس کے لیے اس صوبے کے عوام کو گروی رکھ کے آپ نے قرضے لیے، اور جو پاکستان کے عوام کو تنہا چھوڑ کے باہر چلا گیا اور دوسرا اندر چلا گیا، تو ان دونوں کی کارستانیوں کو، سیاہ کاریوں کو کون بھول سکتا ہے؟ واقعی کوئی نہیں بھولے گا۔ تم نے کہا کہ خواجہ آصف نے پارٹی نہیں چھوڑی، پارٹی خواجہ آصف چھوڑے نہ چھوڑے، عوام نون لیگ چھوڑ چکے ہیں، اور آپ کے والد محترم ضلع سبحانی عوام کو یہاں چھوڑ کے خود لندن یاترا پہ جا چکے ہیں۔ لہذا آج کا یہ جو جلسہ تھا یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان شریف خاندان کے اصحاب پہ بری طرح سوار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اس کرپٹ ٹولے کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا بار بار ان کو یہ یاد دلانا کہ میں اس ملک میں قانون کی حکمرانی، آئین کی پاسداری کا محافظ ہوں اور اس کو یقینی بناؤں گا، اور لوٹ کھسوٹ، کک بیکس اور کرپشن کے مال پہ بننے والی وہ جائیدادیں، اثاثے اس قوم کو واپس لٹاؤں گا، اور جعلی راجکماری آج اور انکشاف بھی کر کے گئی ہے اہلیہ ڈسکا میں کہ انڈے جو ہیں وہ کلوؤں میں بکتے ہیں، کیونکہ اپنے منہ میں سونے کے چمچے لے کے پیدا ہونے والے، جنہیں آج تک گراس روٹ لیول پہ جا کے کسی دکان پہ کھڑے ہو کے خریداری کا اتفاق نہ ہوا ہو، تو انہیں کیا پتا کہ انڈے درجن میں بکتے ہیں یا کلوؤں میں بکتے ہیں، اور وہ بھی 8 کے اندر کلو نہیں ہوتا، ایک درجن 12 عدد پہ درجن ہوتا ہے۔ اور یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اہلیان ڈسکا کہ یہ مداری گر، یہ سیاسی بہروپیے، یہ صرف اور صرف اس وقت عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہر اس حد کو پار کرنا چاہتے ہیں، حکومت کے صبر کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اس قسم کی گفتگو کر کے وہ ہمارے ورکرز کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں۔ وہ وزیر اعظم عمران خان اور عسکری اداروں کو متنازع بنا کے پاکستان کے عوام کو مشتعل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہاں لسانیت پھیلا کر دست و گریبان کرنا چاہتے ہیں ہمیں۔ ہم نے ڈسکے کے اندر الیکشن لڑنا ہے، ہم نے لڑائی اور جنگ نہیں لڑنی، ہماری جنگ ہے ان کی کرپشن کے خلاف،
ہماری جنگ ہے مہنگائی کے خلاف، ہماری جنگ ہے ان کے ان منصوبوں کو جنہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹس کو بھرنے کے لیے وہ منصوبے شروع کیے۔ ہمیں اس سوچ کے خلاف لڑنا ہے، اور ہماری جنگ ہے ڈسکا کے اندر پھیلی غربت بے روزگاری کے خلاف، اور ہماری جنگ ہے اس سیاسی ناہمواری کے خلاف، ہماری جنگ ہے اس موروثی سیاست کے خلاف، اور ہماری جنگ ہے الٹیمیٹلی اس پسے ہوئے طبقے کے لیے جس کو انہوں نے ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے ڈھال بنایا، اور پسے ہوئے طبقے کو اپنے اقتدار کے لیے ایندھن بنایا۔ اور ڈسکا کے غیور عوام نے جعلی راجکماری یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب چور کو عزت نہیں دیں گے، اب وہ چوروں کے منشیات فروشوں کے قبضہ گروپوں سے ڈسکے کو نجات دلائیں گے۔ اور ڈسکا بیدار ہے، ڈسکا جاگ چکا ہے۔ میں ڈسکے کے باشعور عوام کو مبارکباد دوں گی، ان کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے آج پورے پنجاب سے اکٹھے کیے گئے ٹھگوں کا ڈسکے میں سیاسی جنازہ نکالا، اور ایک گلی کے اندر ایک سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے اس جماعت نے جو اداکاری کی ڈسکے کے عوام نے اس کو مسترد کر دیا۔ میں ایک مسکین جو بیچارہ کیپٹن صفدر وہ بھی ایک سائڈ پہ کھڑا تھا، آج میں اس سے بھی اظہار ہمدردی کرنا چاہتی ہوں۔ نہ صرف کرپشن کی رانی نے اس کا نام نہیں لیا، بلکہ عسکری اداروں پہ تنقید کر کر کے اس کو چھیڑتی رہی، اور مسلسل اس کی غیرت کو للکارتی رہی جس کے نام کے ساتھ کیپٹن لگا ہوا ہے۔ لہذا آج ڈسکے کے عوام کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف منشیات فروش، ایک طرف پٹواریوں اور تھانے داروں کے سہارے سیاست کو زندہ رکھنے والا ٹولہ، تھانے اور کچہریوں میں عوام کو یرغمال بنانے والا گروہ، دوسری طرف صاف شفاف قیادت وزیر اعظم عمران خان کی لیڈرشپ میں پاکستان کو مشکل سے نکالنے کا عزم، اور ان کے دیے ہوئے زخموں پہ مرہم رکھنے کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا مشن۔ انشاءاللہ حکومت پنجاب ڈسکے کے عوام کا جو حق ہے، جو ان لٹیروں نے چھین لیا، جو انہوں نے سیاست کے نام پہ یہاں اپنی دکانداریاں چمکائیں اور ڈسکے کو ایک ترقی یافتہ شہر بننے میں رکاوٹیں ڈالیں، انشاءاللہ ڈسکے کے رہنے والے کی قیادت میں حکومت جو ہے ان کے جائز ان تمام حقوق کا نہ صرف تحفظ یقینی بنائے گی، بلکہ جو ان کا حق ہے ان کی دہلیز پر لٹائے گی۔ اور انشاءاللہ جو 19 فروری کا سورج ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی فتح کی نوید لے کے آئے گا، اور نون لیگ کے حواریوں اور درباریوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ غنڈہ گردی سے، نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول کے، جس انداز سے ڈسکے کے اندر پیسے کے بلبوتے پہ شناختی کارڈ خریدنے میں مصروف عمل ہیں، ہماری آپ کی کارستانیوں پہ گہری نظر ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں
کہ جس طرح لوٹ کھسوٹ کا پیسہ ڈسکے کے غیور عوام کے ضمیر خریدنے کے لیے لٹایا جا رہا ہے، میں ڈسکے کے عوام سے یہ کہوں گی کہ جتھوں لبے کھائی جاؤ، بلے تے مور لائی جاؤ، کیونکہ یہ آپ کا پیسہ ہے۔ یہ اگر اس وقت آپ کو آپ کا ہی پیسہ کسی بہانے سے لٹاتے ہیں تو وہ خوشی سے قبول کریں، لیکن ووٹ ان کو نہیں دینا۔ ووٹ ایک مقدس امانت ہے اور اس پہ عمران خان کا حق ہے، کیونکہ عمران خان اس سسٹم سے آپ کو چھٹکارا دلانا چاہتا ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ آخر میں چونکہ آج ہمارے سینٹ کے امیدواران کا پارٹی کے پارلیمانی بورڈ نے اعلان کیا ہے، میں ان تمام کارکنان کو مبارکباد دوں گی، اور ایک دفعہ پھر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے کارکنان کو ٹکٹ دے کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کارکن ہی اس جماعت کا اصلی حقیقی قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہے، اور انشاءاللہ اس سرمایہ کی حفاظت کریں گے۔ اور جہاں آج یہ بات کی گئی کہ ہم نے بار بار شرم اور حیا کا ذکر ہوا یہاں، اور وہ شرم اور حیا کی داستان بیان کرنے والے کون تھے؟ جنہوں نے خود بے شرمی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، اور بے شرمی میں پی ایچ ڈی کرنے والوں نے جس طرح ڈٹائی سے، ہٹ دھرمی سے اور بے شرمی سے اپنے اس موقف کو، جس کو عدالتیں جھوٹا قرار دے چکی ہیں، جو عدالتیں ڈسٹ بن میں پھینک چکی ہیں، اس موقف کو دہرایا، اور چور مچائے شور کا جو محاورہ تھا آج ایک دفعہ پھر اس پہ مہر لگائی۔ اور میں میڈیا کے ذریعے اپنے ہر اس ذی شعور سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جس انداز سے آج ایک دفعہ پھر عسکری اداروں کو ٹارگٹ کر کے متنازع بنانے کی جو کوشش کی، اور جعلی راجکماری نے ایک دفعہ پھر یہ ثابت کیا کہ ضلع سبحانی ہی نہیں، ان کا پورے کا پورا خاندان جس گملے سے اگا تھا، آمریت کے گملے سے، وہ آج جمہوریت کا درس دے رہا ہے جو ان کے منہ میں سجتا نہیں ہے، اور خود وہ اپنے عمل سے اپنے ہر اس قول کی نفی کر رہی ہیں جو عوام نے آلریڈی وہ بیانیہ بھی مسترد کر دیا، اور انشاءاللہ ڈسکے کے عوام 19 فروری کو ان کے سیاسی تابوت میں آخری کیل لگائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بتائیے گا کہ 2018 کے عام انتخابات میں ڈسکا نے پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کیا، اور ان 2-2.5 سالوں میں آپ نے کیا اتنے بڑے پروجیکٹ، کیا فلائی عامہ کے جو منصوبے ہیں وہ دے دیے ڈسکا کو، ڈسکا دوبارہ پھر عمران خان کو سلیکٹ کرے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ڈسکا میں ہم بیٹھے ہیں، اس ڈسکا کے اندر سب سے اہم انڈسٹری ہے جو کاٹیج انڈسٹری ہے، اور یہ کاٹیج انڈسٹری جو تھی یہ جس طرح سے تنزلی کا شکار تھی، اس کاٹیج انڈسٹری کے ساتھ جو چیلنج بنا ہوا تھا کہ آپ کا نہ کوئی صنعتی پالیسی تھی، نہ ان کے ساتھ کوئی بینک جو ہے وہ کریڈٹ اور ریلیف دینے کے لیے تیار تھا، اور نہ سرکاری سطح پہ کوئی سرپرستی تھی۔ پہلی دفعہ ہوا کہ کاٹیج انڈسٹری کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہم نے ڈسکا کے صنعتی شہر کے اندر اس صنعت کو، چھوٹے جو کاروباری تھے ان کو مالی معاونت کی، قرضے دیے،
اور اس کاٹیج انڈسٹری کی ایکسیس کو آسان قرضوں کے ذریعے ڈیجیٹلائز کرنے کی ایک باقاعدہ حکمت عملی دی، جو اس شہر کے ساتھ جڑا چیمبر آف کامرس سیالکوٹ ہے، جس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں نہ صرف ہم ٹریڈ زون بنانے جا رہے ہیں، بلکہ وہ تمام جو اس موٹر لنک کے ساتھ کاروباری سٹرکچرل پلان جو چیمبر کی زیر سرپرستی بن رہا ہے، وزیر اعلیٰ اس کو ہر طرح کی فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں۔ ایگرو بیسڈ جو ہمارا یہ شہر ہے، اس کے دور دراز اور پیریفری میں رہنے والا کسان اس وقت جو غلہ اگاتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ سپورٹ پرائس نہ ہونے کی وجہ سے پراپرلی مشکلات تھیں۔ پہلی دفعہ حکومت نے اس کسان کے لیے سستے بیج، کھاد اور اس کے ساتھ جڑا جو ٹیرف ہے بجلی کا، اس کو سٹیبلائز کیا، اور پیرالل یہاں رہنے والا جو نوجوان ہے اس کو امپاور کرنے کے لیے ہم نے کامیاب نوجوان کے تحت اس پروگرام کے تحت ان کو قرضے دیے۔ ہیلتھ کیئر سیکٹر جو جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ڈسکا جو ہے وہ ایک آثار قدیمہ کا نقشہ پیش کرتا تھا، اس ہاسپٹل کو ہم نے جدید سہولتوں سے راستہ کیا۔ ٹراما سینٹر، یہاں چھوٹے سے ایکسیڈنٹ کے لیے بھی لاہور جانا پڑتا تھا، ٹراما سینٹر کا یہاں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے باضابطہ افتتاح کیا۔ ہیپیٹائٹس پروگرام کے تحت یہاں ہم نے لیب بنائی اور صحت کی سہولتیں یقینی بنانے کے لیے ڈسکا والوں کے لیے زندگی کی قیمت جو ہے اس کو اہم کیا، اور اسی طرح ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ہم نے انقلابی اقدامات کیے۔ میں وہ منصوبے گنواؤں گی تو مجھے کئی دن لگیں گے۔ ڈسکا والے گواہ ہیں کہ یہاں تبدیلی لے کے آئے۔ انہوں نے انتظامیہ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں تھی لی جلسہ کرنے کی، اسٹیج بنانے کی، کہ کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی کوئی؟ مریم نواز کا کہنا ہے کہ آج کے کامیاب جلسے نے نولی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اگر 19 تاریخ کو ووٹ پر ڈاکہ نہ ڈالا گیا تو کامیابی نولی کی ہوگی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ میرٹ پر ہونے جا رہے ہیں؟ مریم نواز کا یہ جو بیانیہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حلقے کے جو ووٹر ہیں وہ لاکھوں میں ہیں، اور یہ ایک حلقہ جو ہے اس کی آبادی جو ہے، اگر آپ صرف حلقے کی آبادی لیں تو یہ تین پی پیز پہ مشتمل ایک حلقہ ہے، اور اگر آپ 60 فٹ کی سڑک کے ساتھ 30 فٹ کی ایک سڑک لیں اور 250 میٹر تک اس کا جلسے کا لینتھ لیں تو آپ 5 سے 6 ہزار کا جو کراؤڈ ہے، کیا وہ لاکھوں ووٹرز کا تعین کر سکتا ہے؟ کیا آپ، اور وہ بھی اکثریت باہر سے آئی ہو، تو اس کی گواہی تو آپ نے دینی ہے کہ جو 5 لاکھ سے زائد ووٹرز پر مشتمل حلقہ ہوگا، اس حلقے کے اندر اگر 5 سے 6 ہزار کا کراؤڈ جو ہے، کیا وہ یہ یونین کونسل کا الیکشن ہے، یہ کیا میونسپل کارپوریشن کا الیکشن ہے، تحصیل کا الیکشن ہے، یہ ایک حلقہ میں کے حلقے کا الیکشن ہے؟ تو یہ اتنے تو آپ یہاں ڈگڈگی بجائیں، کوئی تماشا لگائیں، سرکس لگائیں، اس سے زیادہ لوگ تو تب جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ فلاپ جلسہ تھا، یہ صرف اور صرف ایک ذاتی خود فریبی کا شکار جلسہ تھا۔ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ کسی بڑی گراؤنڈ میں آئیں گے، کسی پارک میں آئیں گے، وہاں آ کے اپنا پاور شو دکھائیں گے۔ یہ گلیاں تو گلیوں میں جلسے تو ہم یونین کونسل کے لیول پہ کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف سے گلی بند کر دو، دوسری طرف پہ جلسہ کر لو۔ تو یہ خود جلسے کا مقام کا تعین ان کی اپنی ناکامی کا ثبوت ہے۔ دوسرا جو بات آپ نے کہی کہ انتظامیہ نے اجازت نہیں دی تو یہ جلسہ ہوا، دیکھیں یہ اس وقت شتر بے مہار بن کے یہ سمجھتے ہیں کہ بے مہار شتر کی طرح جدھر منہ کریں قانون بھی ادھر منہ موڑ لے، جدھر یہ رک جائیں قانون وہاں رک جائے، جب یہ چلنا شروع کریں تو قانون ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ یہ وہ دور تھا جب شاہی خاندان
हुक्मरान था, तो ये अपने दौर की यादें ताज़ा करते हुए हमेशा कानून को डिक्टेट किया करते थे। आज भी इन्होंने कानून को डिक्टेट किया। हमने इनको ओपन हैंड इसलिए दिया था कि ये वावेला ना करें कि यहाँ पता नहीं सैलाब आना था आवाम का, तो हमने उनको रोक लिया। आपने देखा कि ये सैलाब की बजाय यहाँ गंदे नाले का थोड़ा सा पानी भी नहीं आया। तो ये पूरा गंदे नाला भी यहाँ नहीं आया, पानी तो पूरा नाला तो कहीं रह गया। मैडम बातें जो की उसने तो सिर्फ अदालत को टारगेट किया, क्या उसका मकसद सिर्फ कैप्टन सफदर को छेड़ना ही था, तो कहीं और मकसद भी था? मैडम एक चीज और है कि बाकायदा नारे लगाए गए हैं स्टेज से आर्मी चीफ का नाम लेके, इस हवाले से भी फ्री हैंड है या कोई कार्रवाई हो? देखिए ये इसमें ऐड कर लीजिएगा, इसमें जिस तरह ये तस्करा किया आपने वारिस शाह और अमृता प्रीतम का, तो ये नज़म तो बेसिकली 1947 के जो हिजरत हुई थी उसमें जो मुसलमान बच्चियों के साथ मजालिम हुए थे उसके तनाजुर में लिखी गई थी, जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ इस सरहद को जो है वो सिर्फ एक लकीर के तौर पे देखते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? देखें ये राजकुमारी का जो खानदान है उसने जिस तरह से इस मुल्क पे कारी ज़रबे लगा के अपनी स्याहकारियों और काले करतूतों की वजह से इसे इतना कमज़ोर किया, इसकी जड़ों को खोखला किया, और बैरूने मुल्क बैठ के आज भी वो बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए जो अपनी बेटी को बयानिए व्हाट्सएप करके वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान के साथ जो इनका रवायती और अज़ली वैर है ये उसकी अक्कासी है, क्योंकि ये कारोबार करते हैं जंदाल के साथ, ये शादियों पे बुलाते हैं मोदी को बगैर वीज़ों के, ये पगड़ियाँ तब्दील करते हैं उनके साथ, और मुजफ्फराबाद में जाके भी ये मोदी की मजम्मत नहीं करते। वहाँ कश्मीरियों के साथ इज़हारे यकजहती करने की बजाय ये मुजफ्फराबाद में भी इन्होंने मोदी से इज़हारे यकजहती की। तो ये इस ख़ानदान का पुराना वतीरा है, पाक फ़ौज को बदनाम करना, पाक फ़ौज के अदारों को मुतनाज़ा बनाना, ये उसी गठजोड़ का किस्सा है। और पाकिस्तान के अवाम सीसा पिलाई दीवार बन के अपने अदारों के साथ खड़े हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के पीछे खड़े हैं, और अगर अवाम अदारों के और वज़ीर आज़म के साथ ना खड़े होते तो पीडीएम इस तरह लावारस ना होता। पीडीएम इस तरह से धक्के खा के इनके गुब्बारे से हवा ना निकली होती और इस तरह यू टर्न लेते इस्तीफों से। ये अल्टीमेटली आपने देखा अदम एतमाद से अब लॉन्ग मार्च, और अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट में इमरान खान और उनकी टीम अक्सरियत भी लेगी, और इनको इसी तरह तड़पने के लिए, सिसकने के लिए, आओ बका करने के लिए, वावेला करने के लिए सड़कों पे दर बदर और भटकते मीडिया और हम देखते रहेंगे 2023 तक। यही इनका नसीब है, यही कुछ ये इनके साथ होगा। बहुत शुक्रिया जी। लास्ट जंग की बात हुई, उनकी तरफ से भी जंग की बात हुई, कल वैलेंटाइन डे है, आप दोनों एक दूसरे को फूल देके एक दूसरे का सुलह क्यों नहीं कर देते आवाम के लिए? वैलेंटाइन जो उनका वैलेंटाइन था वो तो हाथ बांध के पीछे खड़ा था, और वो तो मस्कीनी की तस्वीर बना हुआ था। तो अवाम हमारे वैलेंटाइन है, का दोस्त है वो मेरा वैलेंटाइन है, और जो अवाम का दुश्मन है, अवाम के हकूक़ का कातिल है, अवाम के वो तमाम जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको सलब करके अपने बबलू डब्लू के साथ इवन फील्ड में अयाशियाँ कर रहा है, तो वो अवाम का वैलेंटाइन नहीं हो सकता। तो लिहाजा फूल अवाम देंगे जो अवाम के लिए खड़ा होगा, और जो ज़ात के लिए खड़ा हो और अपनी औलाद के लिए और अपने कारोबार के लिए मुल्क से भाग जाए और कौम के बच्चों को मुल्क में छोड़ दे,
کہ اپنی کرپشن کی رانی کے پیچھے پیچھے بھاگیں اور خود اپنے بچوں کے لیے بیرون ملک چلا جائے تو وہ عوام کا ویلنٹائن نہیں ہو سکتا، وہ نوٹ کا ویلنٹائن ہے جس کے تحفظ کے لیے وہاں موجود ہے۔